الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساک بلا قدمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لنا شدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن جمع اے الصحیح والحسن فی وصف واحد کا قول ترمذی وغیرہ حدیث حسن صحیح فللتردد الحاصل من المجتہد فی الناقل هل اجتمعت فیہ شروط الصحت او قصر عنها وهذا حیث یحصل منه التفرد بتلك الروایات وعرف بهذا جواب من استشکل الجمع بین الوصفین فقال الحسن قاصر عن الصحیح كما عرف من حدیہما ففي الجمع بین الوصفین اثبات لذلك القصور ونفیہ ومحصل الجواب ان تردد ائمۃ الحدیث فی حال ناقلہ اقتضاء للمجتہد اللہ یصفہ بأحد الوصفین فیقال فیہ حسن باعتبار وصفہ عند قوم صحیح باعتبار وصفہ عند قوم وغایۃ ما فیہ انہ حذف منہ حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد وهذا حيث التفرد وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة طرق تقویہ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی عبارت میں جو پچھلا درس گزرا ہے اس عبارت میں یہ بتایا تھا کہ حدیث کی ایک قسم ہے حدیث صحیح لذاتہ ہی، دوسری قسم ہے حدیث صحیح حسن لذاتہ ہی، تیسری قسم تھی صحیح لغیر ہی۔ یہ تین بیان کی تھی۔ صحیح لذات ہی وہ حدیث ہے جس میں آپ کو معلوم ہے شروع میں جو تعریف کی تھی کہ جس میں سند متصل ہو، جس میں تام ضبط ہو، حافظہ صحیح ہو، اور منکاری کا اور ناقل کا راوی کا، اور جو ہے عدالت ہو، معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو۔ یہ 5 وصفیں تھی۔ یہ کون سی حدیث تھی؟ صحیح لذاتی ہی۔
اس کے بعد دوسرا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر حافظہ کمزور ہو کسی کا، راوی کا، باقی معلل بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، اور جو ہے نا عدالت بھی ہو اور اتصال بھی ہو سند کا، تو وہ حدیث حسن لذات ہی ہوگی۔ صحیح ہے نا؟ یہ پیچھے ذکر کر کے آئے تھے، اور ذکر کیا تھا کہ جب حسن لذات ہی کو اس کی کئی اسناد مل جائیں، کئی طریقے سے اس کی روایت مل جائے، راوی اور مل جائیں، تو وہ حدیث حسن لذات ہی سے نکل کر صحیح لغیر ہی ہو جاتی ہے۔ صحیح لذات نہیں، صحیح لغیر ہی ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلے درس تھا۔ آج کے درس میں مختصر جو آپ کو بتاؤں کیا ڈسکس ہو رہا ہے۔ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو ہے نا امام بخاری انہوں نے بہت تھوڑے مقامات پر، اور امام یعقوب ابن ابی شیبہ نے کچھ مقامات پر، لیکن امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی میں بہت سارے مقامات پر انہوں نے کیا یہ ذکر کیا ہے، یعنی ہر محدث سے نہیں، امام ترمذی نے بہت حدیثوں میں، سینکڑوں حدیثوں میں، اپنی پوری کتاب میں انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے۔ امام یعقوب ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام بخاری نے بھی بعض مقامات پر ذکر کیا کہ انہوں نے جب وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث یہ صحیح ہے یا غریب ہے یا کیا ہے، تو امام ترمذی نے بہت ساری جگہوں پہ کیا کہا ہے، ھذا حدیث حسن صحیح۔ ہاں جی، ھذا حدیث حسن صحیح، اور کئی مقامات پر کہا ہے ھذا حدیث حسن غریب صحیح۔ امام ترمذی نے یہ جملے بڑے استعمال کی تھی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر راوی کا حافظہ کمزور ہو، تو یہ ادنیٰ درجے کی ہو گئی، اور جو حدیث صحیح ہے، صحیح وہ ہوتی ہے جس کے جو اعلیٰ درجے کی ہو، جس کے اندر ساری شرطیں پائی جائیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حسن بھی کہا اور صحیح بھی کہا۔ ہاں جی، تو حدیث یا حسن ہوگی جس کے اندر کمزوری ہو حافظے کی، راوی میں، یا حدیث جو ہے جس کے اندر ساری شرطیں صحیح ہوں، وہ صحیح ہوگی۔ صحیح کا لفظ ذکر کر کے انہوں نے یہ بتانا مقصود باور یہ کرایا کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، اور حسن کا ذکر کر کے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حدیث ادنیٰ درجے کی ہے۔ تو یہ امام ترمذی جیسا محدث انہوں نے یہ غلطی کیوں کی ہے کہ ایک ہی جملے میں اس حدیث کو ذکر کر دیا جو اعلیٰ درجے کی ہے، کہا یہ اعلیٰ درجے کی ہے، اور اسی جملے میں یہ ذکر کر کہ یہ حسن ہے، جو کہ ایک ادنیٰ درجے کی ایک اعلیٰ درجے کی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حدیث اعلیٰ بھی ہو اور ادنیٰ بھی ہو۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ بات ہے۔ اب یہاں سے محدث یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی کہ پیچھے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وَھَذَا حَدِیثٌ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ، اگر ایک ہی اسناد ہو تو اس میں پیچھے وہ بتا رہے تھے کہ حدیث جو ہے یہ حسن لذات ہی ہے جب اس میں ضعف ہو، اور جو ہے نا اگر زیادہ طرق مل جائے تو حدیث سے صحیح لغیر ہی بن جائے گی۔ یہاں سے فَإِن جُمِعَ، اگر جیسے امام ترمذی نے دونوں کو جمع کیا ہے، حسن کو بھی اور صحیح کو بھی، جمع تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر دونوں جمع کی جائیں یعنی حسن بھی ہو اور صحیح بھی ہو، ہاں جی، فی وصف واحد، اور ایک ہی اسناد اس کا ہو، جیسے امام ترمذی نے یا امام یعقوب ابن ابی شیبہ نے یا امام بخاری نے کیا کہا، حدیث حسن صحیح نے یہ کہا، تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
یہ محدثین یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی حدیث کو حسن بھی کہہ دیا صحیح بھی کہہ دیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں فال تردد الحاصل من المجتہد فی الناقل۔ ہاں جی، یہاں سے جواب دے رہے ہیں علامہ ابن حجر کہ ہوتا کیا ہے کہ مثلاً حدیث آئی مجتہد کے پاس، مجتہد سے مراد کون ہے؟ امام بخاری یا امام ابن شیبہ ابی شیبہ یا امام ترمذی، یہ جو کتابوں کے لکھنے والے ہیں یہ مجتہد ہے، یعنی ان کے پاس حدیث آئی۔ اب ان کو جب یہ شک پڑا کہ جن لوگوں سے انہوں نے وہ حدیث لی ہے، راوی سے، ناقل سے، یعنی جس بندے نے روایت کی حدیث، ان کو پتہ نہ چلا کہ یہ راوی جو ہے اس کے اندر ساری شرطیں پائی جاتی ہیں یا اس کے اندر حافظی کی کمزوری ہے۔ ایک ہی راوی ہے اور اس کو شک پڑ گیا کتاب لکھنے والے کو، امام ترمذی کو، امام بخاری کو، ابن ابی شیبہ کو، کہ یہ راوی جو ہے جس سے ہم حدیث یہ لے رہے ہیں یہ راوی بڑا معتبر ہے، اس کے اندر ساری شرطیں پائی جاتی ہیں یا اس کا حافظہ کمزور ہے۔ جب یہ شک پڑ گیا نا تو اس شک کو دور کرنے کے لیے محدث اور مجتہد کتاب لکھنے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے لکھ دیا کہ یہ حسن ہے یا صحیح ہے، کہ ہمارے بعد میں آنے والا شخص وہ اس کی تحقیق کر لے گا کہ اگر تو اس ناقل کا، راوی کا حافظہ کمزور ہے تو کون سی حدیث ہوگی؟ حسن لذاتی ہی۔ اور اگر اس کا حافظہ کمزور نہیں ہے، ساری شرطیں اس میں پائی جاتے ہیں، تو حدیث کون سی ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ تو اس لیے امام ترمذی نے، بخاری نے، امام یعقوب ابن ابی شیبہ نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس حدیث کو لکھ دیا حسن صحیح، اور کس پر چھوڑا؟ بعد میں آنے والے جو پڑھنے والے ہیں محدث، ان پر چھوڑ دیا کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ یہ ناقل جو ہے یہ صحیح ہے، معتبر ہے، تو حدیث صحیح کہہ دینا، اور اگر وہ آپ کو لگے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے تو کیا کہہ دینا؟ حسن لذاتی حدیث ہے۔ اس لیے ان اماموں نے، مجتہد نے، امام ترمذی نے، بخاری نے، ابن ابی شیبہ نے، اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ فال تردد الحاصل من المجتہد فی الناقل، کہ جو مجتہد ہے اس کو شک پڑ گیا کہ یہ جو ناقل ہے راوی، اس کے اندر یہ کوئی کمزوری ہے یا کمزوری نہیں ہے، یہ شک پڑ گیا۔ حل اجتماعت فی شروط الصحت، کہ اس کے اندر صحیح ہونے کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، او قاصر عنہا، یا ان میں سے کسی چیز کی کمی ہے، تو پھر کیا کہا؟ وَهَذَا حَدِيثٌ يَحْصُلُ مِنْهُ التَّفَرُّدُ بِتِلْكَ الرِّوَایَتِ، تو جب اس ایک روایت میں یہ شک پیدا ہو گیا تو اس شک کو دور کرنے کے لیے، چونکہ اس کو پتہ نہیں کہ راوی کے اندر کیا کیا چیز ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے، اس نے کیا لکھ دیا؟ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اب جو ہے نا آنے والا بعد میں معلوم کر لے گا کہ راوی کہتا ہے کہ امام ترمذی کہتا ہے کہ مجھے، یا امام بخاری کہتے ہیں مجھے شک پڑ گیا کہ اس کی مجھے پتہ نہیں کہ ساری شرطیں راوی پائی جاتی ہیں یا کمزور ہے، تو اس لیے میں نے حسن لکھ دیا، صحیح لکھ دیا۔ بعد میں آنے والا چیک کر لے گا، اگر ساری شرطیں پائی جائیں تو صحیح ہے، اور کوئی چیز کم ہو تو کیا ہے؟ حسن ہے۔ اس لیے اچھا، اب حدیث کی ہر کتاب میں نہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ دیکھیں گے، ہم نے بھی دیکھا کہ ترمذی شریف ایک واحد حدیث کی کتاب ہے ترمذی، جس کے اندر ہر حدیث کے بعد کیا لکھا ہے؟ ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح غریب، یا حدیث حسن غریب، حدیث حسن صحیح، یعنی انہوں نے سینکڑوں حدیثوں کے بعد یہ لکھا کہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ہے، غریب ہے، یہ کوئی نہ کوئی لکھا ہے۔ اور جب تک آپ
اصول حدیث نہیں نہ پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں اور دوسرے نے نہیں لکھی تو ان کیا فرق ہے۔ یہ آج فرق ہمیں معلوم ہو رہا ہے جب علم حدیث ہم پڑھا رہے ہیں اور ہمیں پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں تو ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حسن صحیح غریب یہ بات کیوں لکھی ہے، باقی محدثین نے کیوں نہیں لکھی۔ ایک بات آگے جو ہے وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَدَّيْهِمَا وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذَلِكَ الْقُصُورِ وَنَفْيُهُ۔ اب یہ جو ہے نا وَعُرِفَ بِهَذَا، یہاں سے علامہ ابن حجر عسقلانی ایک اور سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں حسن اور صحیح میں فرق تھا، حسن اور ہے صحیح اور ہے، یہ تو جب تعریفیں کر کے آئے کہ صحیح وہ ہے جس میں کے اندر کوئی اشکال نہ ہو، ساری شرطیں پائی جائیں، اور حسن وہ ہے جس کے اندر کمزوری آ جائے۔ جب فرق تھا دونوں حدیثوں میں تو پھر امام ترمذی جیسے لوگ محدث نے ان دونوں کو جمع کیوں کیا؟ اعتراض تو آتا ہے نا، یہ کہ کسی نے اعتراض کیا کہ جب حسن وہ ہے جس کے اندر حافظے کی کمزوری ہے، ناقل کے اندر، راوی کے اندر، صحیح وہ ہے جس کے اندر ساری صحیح صحت کی شرطیں پائی جائیں، تو فرق آ گیا نا، یعنی ایک ادنا ہے ایک اعلیٰ، تو پھر عام آدمی لکھ دے تو کوئی بات نہیں۔ امام ترمذی جیسا محدث، اتنا بڑا محدث، یا امام بخاری جیسا، یا ان لوگوں نے پھر ان دونوں کو جمع کیوں کر دیا، ایک ادنا کو ایک اعلیٰ کو، ایک کمزور کو ایک مضبوط کو کیوں جمع کر دیا؟ تو یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ ہاں جی، اس کا جواب دیتے ہیں اس سے وعرف بہذا، کہتے ہیں کہ اس کا جواب اس میں آ گیا۔ کیا جواب آ گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو محدث نے لکھا نا کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے، یہ لکھا جب ایک ہی سند ہو اور کوئی سند نہ ہو، ایک ہی سند ہو، جب وہ حدیث آئی تو جیسے اس کو پتہ چلا کہ بھئی ایک ہی سند آئی ہے، اس راوی کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ مضبوط ہے یا کمزور ہے، تو انہوں نے حسن صحیح لکھ دیا۔ اگر دو سندیں ہوں نا یا تین سندیں ہوں، یعنی مختلف لوگ اس کو روایت کریں، تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ ایک قوم جو ہے اس کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے جس کے نزدیک ساری شرطیں پائی جائیں، اور وہ دوسری روایت جس میں حافظے کی کمزوری آتی ہے، اس قوم کے نزدیک یہ حدیث کون سی ہوگی؟ حسن ہوگی۔ ہاں جی، یعنی ابن حجر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اعتراض کیا نا کہ امام ترمذی جیسا محدث، اس نے یہ حسن صحیح کیوں لکھ دیا؟ جب اتنے فرق ہے دونوں حدیثوں میں تو کیوں لکھ دیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ امام ترمذی نے کہا کہ جب ایک سند ہو تو مجھے شک پڑا کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، لیکن میں نے حسن و صحیح جو کہا، حسن صحیح ہے، تو اس لحاظ سے کہا کہ اگر ایک سند ہو تو شک ہے، لیکن اگر دو سندیں ہوں تو کوئی ضروری نہیں کہ دونوں ضعیف ہوں یا دونوں صحیح ہوں، تو جس کے نزدیک صحیح سند آ جائے گی وہ سمجھ لے کہ حدیث صحیح ہے، اور دوسری قوم جس کے نزدیک کہ سند اس میں کمزور ہے، ضعف ہے، ہاں جی، حافظے کی کمی ہے، وہ اس کو حسن کہہ دے۔ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب یہاں یہ دیتے ہیں کہ یہ جو محدث نے لکھا نا ھذا حدیث حسن صحیح، اس میں جو لفظ او ہے نا، او تردد والا، وہ انہوں نے حذف کر دیا۔ معنی کیا ہوگا؟ ھذا حدیث حسن او صحیح، تو معنی کیا ہوگا؟ یہ حدیث حسن ہوگی یا صحیح ہوگی۔ جب یہ جب آپ او کو ہم بتا رہے ہیں کہ او کا اس میں ہے جو حذف کیا ہے محدث نے،
تو جب یہ آپ کو بتا دیا کہ یہاں او کا لفظ ہے تو اب شک ہی دور ہو گیا. کیوں کہ انہوں نے کہا کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، تو اب اعتراض ہی نہ ہوا. یعنی حسن اس لیے ہے کہ اس کے اندر حافظہ کمزور ہے، اور صحیح اس لیے ہے کہ اس کا ساری شرطیں پائی جائیں گی. تو اس میں محدث نے جو لکھا نا، امام ترمذی نے، ھذا حدیث حسن صحیح، ایکچولی عبارت کیا تھی؟ ھذا حدیث حسن او صحیح، کہ حدیث یا تو حسن ہوگی یا صحیح ہوگی. اب جب یہ او کا لفظ لگایا تو معنی کیا بن گیا کہ بھائی دیکھ لو، یہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، یا حسن ہوگی یا صحیح ہوگی. اگر حافظہ کمزور ہے راوی کا تو کون سی حدیث ہوگی؟ حسن. اور اگر ساری شرطیں صحیح پائی جاتی ہیں تو حدیث کون سی ہوگی؟ صحیح ہوگی. تو ان کہتے ہیں کہ اس عبارت سے جو ہے نا اس نے جواب یہ دیا کہ یہاں او کا لفظ مفہوم معذوف ہے. اچھا آگے کہتے ہیں وَمُحَصَّلُ الْجَوَابِ ان تردد ائمۃ الحدیث سے فی حال ناقل ہی اقتضاء للمجتہد اللہ یصفہ بأحد الوصفین فیقال فی حسن باعتبار وصفہ عند قوم صحیح باعتبار وصفہ عند قوم. ہاں جی، وغایۃ ما فی انہ وصف فی حرف التردد لانہ حکم یقول حسن او صحیح وہذا کما وصف الوصف من البعض. دیکھو نا، بات ہوئی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ جو امام کو، مجتہد کو جو شک پڑا ہے حدیث میں کہ اس نے، مجتہد نے دو وصفیں ذکر کر دیں، حسن بھی اور صحیح بھی، اس کو چاہیے کیا تھا کہ وہ ایک وصف ذکر کرتا، کہتا یہ حدیث یہ حسن ہے یا حدیث صحیح ہے. تو انہیں دو کیوں ذکر کر دیں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے ذکر کی کہ لفظ او یا معذوف ہے، اس لفظ او کو جب آپ لائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث ایک قوم کے نزدیک صحیح ہے جس کے نزدیک ساری شرطیں صحیح ہیں، اور ایک قوم کے نزدیک یہ حسن ہے جس کے نزدیک حافظہ کمزور ہے. تو اس لیے نا او کا لفظ جو ہے یہاں انہوں نے معذوف کر دیا ہے. او کا لفظ جب آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ محدث پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ حدیث حسن ہے یا حدیث صحیح ہے. اچھا اب آگے جو ہے وَعَلَىٰ هَذَا فَمَا قِيلَ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ دُونَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْجَزْمَ أَقْوَىٰ مِنَ التَّرَدُّدِ وَهَذَا حَدِيثُ التَّفَرُّدِ. ایک اور مسئلہ یہاں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک حدیث حسن، ایک حدیث صحیح. اگر محدث جو ہے صحیح ذکر کر دے اور حسن ذکر نہ کرے، ہاں جی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحیح حدیث وہ ہے جس کے اندر ساری صحت کی شرطیں پائی جائیں، اس میں زیادہ یقین آتا ہے. اور جو حسن ہے جس کے اندر حافظ کمزور والی روایت آ جائے تو اس میں تھوڑا شک پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے اگر لفظ صحیح جو ذکر کیا وہ اس لیے کیا تاکہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا حسن والی حدیث بھی آ جائے. جیسا کہ آگے کہہ رہا ہے وَإِلَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّدُ فَإِطْلَاقُ الْوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ وَعَلَىٰ هَذَا فَمَا قِيلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَوْقَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِيحٌ فَقَطْ إِذَا كَانَ فَرْدًا لِأَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تُقَوِّي. یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ یہ ہے، عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. اسی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں چونکہ لوگ عربی جانتے ہیں تو عربی کو انہوں نے ذکر کیا. اب جس بندے نے پوری گرامر صحیح نہیں پڑھی اس کو یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ محدث نے، ترمذی ہو یا باقی محدثین ہو، انہوں نے صحیح اور حسن دونوں کو ذکر کیا. اعتراض یہ ہوا کہ جناب یہ اچھے خاصے محدث ہو کر انہوں نے دونوں کو، کمزور کو اور قوی اور اعلیٰ کو انہوں نے کیوں ذکر کر دیا؟ تو اس کے دو تین جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ امام ترمذی نے
جو یہ کہا حاذا حدیث حسن صحیح، آپ کا اعتراض یہ ہے نا کہ حسن اور صحیح کو ایک عبارت میں کیوں ذکر کیا جب کتنا بڑا محدث ہے؟ تو پہلا جواب یہ ہے جو آپ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر ایک ہی روایت ہو تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو اس راوی کا حافظہ کمزور ہے تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ حسن، ایک قوم کے نزدیک۔ اور اگر ایک ہی روایت ہے اور اس کا حافظہ اگر قوی ہے، ساری شرطیں پائی جائیں، تو جن لوگوں نے اس کو دیکھا کہ ساری شرطیں پائی جائیں ان کے نزدیک یہ حدیث کون سی ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ تو پہلا جواب یہ ہوا کہ امام ترمذی نے حدیث کو حسن صحیح لکھا، دونوں لکھے، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ آنے والا جو ہے وہ دیکھ لے کہ اگر اس کا حافظہ قوی ہے اور ساری شرطیں پائی جائیں تو اس کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہوگی۔ اور اگر دوسرا آدمی آئے وہ کہتا ہے کہ حافظہ کمزور ہے تو اس کے نزدیک کون سی ہوگی؟ حسن ہوگی۔ یہ تب ہے جب ایک راوی ہو، دو راوی ہو تو پھر تو شک ہی نہیں ہے، دو تین راوی ہو تو جس نے صحیح روایت کیا اس کے نزدیک صحیح ہوگی، جس نے کمزور کی اس کو کمزور ہوگی۔ جب ایک راوی ہو تو اس کا انہوں نے ذکر کیا، یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پیچھے آپ کو ذکر کر رہا ہے کہ حدیث کی جو دو قسمیں ہیں، ایک حدیث ہے حسن لذاتہ ہی، ایک حدیث ہے صحیح لغیرہ ہی، صحیح نا؟ حدیث صحیح لذاتہ ہی نہیں، صحیح لغیرہ ہی۔ حسن لذاتہ ہی وہ حدیث تھی جس کے اندر حافظہ کمزور ہو، باقی ساری شرطیں پائی جائیں، تو یہ حسن لذاتہ ہی ہے۔ اور جب اور طریقوں سے وہ حدیث کے راوی مل جائیں اور 5 6 8 10 7 طریقوں سے ایک حدیث، پھر وہ حدیث جو ہے اور راویوں سے بھی آ جائے، تو وہ جو اس کے جو اور اسباب ہیں جن سے حدیث یہ مضبوط ہو گئی ہے، تو حدیث حسن لذاتہ سے نکل کر کہاں چلی جائے گی؟ صحیح لغیرہ ہی۔ تو امام محدث کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں کہ حسن لغیرہ ہی جو ہے یہ حسن لذاتہ سے اوپر کا درجہ ہے، اور حسن لذاتہ ہی حسن لغیرہ سے نیچے کا درجہ ہے، کیونکہ حسن لذاتہ ہی میں حافظہ کمزور ہے راوی کا، اور حدیث صحیح لغیرہ ہی میں اور راویوں کے ساتھ وہ حدیث روایت کر کے حدیث تھوڑی مضبوط ہو گئی، تو اعلیٰ درجہ حدیث کا ہو گیا۔ تو اعلیٰ درجہ جب حدیث کا ہے اور نچلا درجہ بھی ہے تو یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ حسن لذاتہ ہی صحیح لذاتہ ہی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن حسن لذاتہ ہی صحیح لغیرہ ہی حدیث کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث صحیح لغیرہ ہی وہ ہے جس کے اندر حسن لذاتہ ہی کو کئی طریقوں سے بیان کیا جائے اور اسنادوں سے بیان کیا جائے، تو حدیث حسن لذاتہ ہی سے نکل کر صحیح لغیرہ ہی میں پہنچ جاتی ہے۔ تو گویا کہ صحیح لغیرہ ہی اور حسن لذاتہ ہی یہ جمع ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ذکر کیا کہ صحیح لغیرہ ہی کا اعلیٰ درجہ اور حسن لذاتہ ہی کا نچلا درجہ، ہاں جی، تو ان دونوں کو جمع ہو سکتی ہیں۔ تو جب حسن لذاتہ ہی حدیث صحیح لغیرہ ہی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو یہ دوسرا جواب ہے۔ صحیح لذاتہ ہی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، حسن لذاتہ ہی صحیح لغیرہ ہی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ یہ نسبتیں ہم نے پہلے درسوں میں ذکر کیے تھے، نسبت عام خاص مطلق کی۔ نسبت عام خاص مطلق کی کیا ہوتی ہے کہ ایک وقت یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں اور ایک وقت یہ علیحدہ ہو سکتی ہے، ہاں جی۔ اب کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک حدیث کا اعلیٰ درجہ ہے، جو حدیث کا اعلیٰ درجہ ہے ادنا اس میں شامل ہوگا۔ جب اعلیٰ کی طرف جائے گی حدیث تو تب ہی جائے گی نا کہ ادنا اس سے شامل ہوگا۔ جیسے آپ 9 کا عدد گنے تو 8 اس میں شامل ہے، ہاں جی، 8 کا عدد ہو تو 7 اس میں شامل ہے، یعنی اوپر والے درجے میں نچلے درجہ شامل ہوتا ہے۔ 8 میں 11 شامل نہیں ہے، نچلے والا 6 شامل ہے، 5 شامل ہے، 4 شامل ہے۔ آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مثال، سمجھ آئی نا؟ جو حدیث کا اعلیٰ درجہ ہے، حدیث
صحیح لغیر ہی، اس میں نچلا درجہ جو حسن لذات ہی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ جب شامل ہے تو نسبت عام خاص مطلق ہونے کی وجہ سے حدیث حسن لذات ہی حدیث صحیح لغیر ہی کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ صحیح لغیر ہی اعلیٰ درجہ ہے، حسن لذات ہی نچلا درجہ ہے، اور نچلا درجہ اعلیٰ میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ان کا اجتماعی مادہ ہے جہاں دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اور جو انفرادی مادہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں حسن لغیر ہی ہے، حسن لغیر ہی میں حسن لذات ہی شامل ہے، اور جو حسن لذات ہی جہاں ہے وہاں ضروری نہیں کہ حسن لغیر ہی بھی صحیح لغیر ہی بھی شامل ہو۔ یہ حسن لذات ہی ہے، یہ صحیح لغیر ہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے حسن لذات ہی ہو، صحیح لغیر ہی نہ پایا جائے، یعنی یہ ایک مادہ سیپریٹ ہو گیا نا اس کا، کہ جہاں صحیح لغیر ہی ہوگا وہاں حسن لذات ہی ضرور ہوگا کیونکہ نچلا درجہ ہے، اور جہاں حسن لذات ہی ہوگا وہاں ضروری نہیں کہ صحیح لغیر ہی شامل ہو اس میں۔ ہاں جی، تو یہ نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ تو اس کا یہ جواب دے دیے، 3 جواب دے دیے، کہ ایک جواب تو یہ کہ جب حدیث کا ایک سند ہو تو جو ایک قوم کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ حدیث حسن لذات ہی ہو، دوسرے کے نزدیک حسن لغیر ہی ہو۔ ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ حسن لذات ہی اور صحیح لغیر ہی دونوں جمع ہو سکتی ہیں، 2 جواب۔ تیسرا جواب یہ تھا کہ ان کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے، جہاں صحیح لغیر ہی ہوگا وہاں صحیح لذات ہی ضرور ہوگا، اور جہاں صحیح لذات ہی ضروری نہیں کہ وہاں حسن لغیر ہی اس میں موجود ہو۔ یہ 3 جواب ہو گئے۔ چوتھا جواب ایک اور بھی ہے، وہ جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے امام ترمذی کی حدیث پر عبارتوں میں آپ نے غور نہیں کیا۔ ہاں جی، غور نہیں کیا۔ یہ جو ہے نا کہ حافظے کا کمزور ہونا، یہ حسن لذات ہی کے لیے کہ جب حافظہ کمزور ہو راوی کا تو کون سی حدیث بنتی ہے؟ حسن لذات ہی۔ یہ شرط امام ترمذی نے نہیں لگائی، ان کے نزدیک یہ شرط ہے ہی نہیں۔ جب یہ شرط ہے ہی نہیں تو ان کے نزدیک حسن لذات ہی کو آپ حسن لذات ہی کہہ دیں، حسن کہیں یا صحیح کہہ دیں، تو اگر اس کی طرف ان کی شرطوں کو آپ دیکھیں تو امام ترمذی کے نزدیک یہ شرط ہے ہی نہیں، اس لیے حدیث وہ کہہ سکتے ہیں حدیث حسن صحیح۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور جواب بھی ہے۔ ایک اور جواب کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا نا کہ یہاں او کا لفظ معذوف ہے کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے۔ ہاں جی، ایک اور جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ عربی عبارتوں میں دیکھتے ہو ایک آدمی عالم ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اگر 5-6 وصفیں اس میں موجود ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مثلا انس عالم حافظ قاری دکتور مہندس۔ یہاں واو بھی نہیں ہے، او بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یعنی ایک آدمی اس کے اندر کئی وصف پائے جاتے ہیں، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور جو ہے کوئی بھی اور بھی وصف اس میں ہے، تو آپ واو کو بھی ذکر نہیں کرتے، او کو بھی ذکر نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ انس عالم حافظ قاری دکتور مہندس، کہ یہ انس جو ہے یہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ جب آپ نے یہ ذکر کیا تو اگر امام ترمذی نے بھی حدیث کی قسموں میں اگر اس نے واو ذکر نہیں کیا یا او ذکر نہیں کیا تو انہوں نے اگر ایک ہی سند ہو اس نے حسن صحیح لکھ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو محدثین نے بڑے جواب دیے اس کے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے نا آپ کو اس لیے یہ مشکل عبارت جو ہے ترجمے کے ساتھ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ہم نے اس کو بیان کر کے آپ کو بتا دیا کہ یہ امام ترمذی کے نزدیک، امام یعقوب ابھی ابن ابی شیبہ امام بخاری کے نزدیک جو انہوں نے حسن صحیح انہوں نے کیا مطلب تھا کہ یہاں لفظ او معذوف ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث حسن ہوگی یا صحیح ہوگی۔ اگر آپ یہ نہ مانیں تو پھر کیا ہوگا کہ
دو روایت اگر ایک روایت ہو تو میں نے کہ راوی جو ہے اس میں شک پڑ گیا تو بعد میں آپ چیک کر دیں کہ اگر وہ صحیح ہوگا تو حدیث صحیح ہے، کہ اگر ضعیف ہوگا تو حسن ہوگی، یا جو ہے نا آپ اوگا لفظ لائیں یا دو سندیں لائیں تو بعض کے نزدیک حدیث صحیح ہوگی، بعد میں حسن ہوگی۔ یہ مختصر سا اس کا مفہوم تھا۔ اب آگے جو درس آ رہا ہے اس میں کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ جہاں فَإِنْ قِيلَ سے سوال ہو رہا ہے اور پھر آگے اس کا جواب ہوگا، فَإِنْ قِيلَ سے سوال ہے، فل جوابوں سے جواب ہو رہا ہے، اور وہاں کیا ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک حسن کی تعریف کیا ہے۔ جو آج اس کا ہم تھوڑا ذکر کیا نا کہ امام ہر محدث کے نزدیک کچھ شرطیں ہیں، کچھ تعریفیں ہیں، تو یہاں سے کیا ذکر ہوگا کہ امام ترمذی کا نام آپ نے لیا نا کہ باقی حدیثوں میں تو نہیں آتا، لیکن امام ترمذی کی سنن ترمذی میں یہ اکثر آتا ہے کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، فلاں ہے، مکان ہے، ہاں جی، اور کسی کتاب میں نہیں آتا، اس میں زیادہ آتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ امام ترمذی کے نزدیک حدیث حسن کی تعریف کیا ہے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ وہ ذکر ہوگا۔ کتنے درس ہو گئے؟ یہ 30 ہو گئے۔ تو آج منگل کو درس ہوا 13 صفر کو، اگلا درس جو ہے نا وہ بھی منگل کو ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ بدھ کو ہم نے کسی اور جگہ جانا ہے بدھ کو، تو اگلا درس بھی منگل کو ہوگا انشاءاللہ 31۔ تو یہ 30 درس پورے ہو گئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔